بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کچھ موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی کارروائی، جیل میں ہو جانے والی ہماری ملاقات عمران خان کے ساتھ اور وہاں کے مقدمات کی تفصیل، اور ایک لحاظ سے پاکستان بار کونسل کی سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ یا ان کے خلاف کسی قسم کی بات نہ کی جائے، اور اس حوالے سے ایک جے آئی ٹی بنا دی جانا۔ یہ ساری باتوں پہ ہم مختصر سے الفاظ میں بات کریں گے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کے ذریعے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کنفرم کیا گیا ہے جس میں بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق معطل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ غیر جمہوری تو ہے ہی ہے، لیکن یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے۔ اور اس فیصلے کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا گالی دی جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو ڈرانا، اس کی آواز کو بند کرنا، جے آئی ٹی بنانا اور آج پاکستان بار کونسل کا بیچ میں کود جانا، اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستان میں حقیقی طور پر اگر آپ کسی ججمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کا بنیادی حق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کو آپ کسی صورت قدغن نہیں لگا سکتے۔ یہ جو رائٹ ٹو سپیک ہے وہ آپ کا بنیادی حق ہوتا ہے، تو اس کو دبانا، اس کو پابندی سلاسل کرنا ایک لحاظ سے یہ غلط ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان بار کونسل سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آج سے 2 مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے تو آپ نے خود کہا کہ یہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے، یہ جانبدار ہے، اس کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے۔ پھر آپ نے پچھلے سال جو پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشنز تھیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ یہاں الیکشنز کرائیں، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے ججز کو گالیاں دیں، ان کی تصویریں لگا کے ان کے خلاف تقریریں کی، تو آپ تو بیچ پہ نہیں آئے، نہ ہی آپ نے کوئی پریس کانفرنس یا پریس ریلیز جاری کی ہے۔ آپ کا معیار بہرحال ایک غیر امتیازی ہونا چاہیے، آپ کا ادارہ ایک غیر سیاسی ادارہ ہے۔ اس طرح پی ڈی ایم کی جماعتوں کو سپورٹ کرنا مناسب نہیں ہے، اور اس سے وکلاء کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہاں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی ججمنٹ کو غلط کہنا، اس کے اوپر پازیٹیو تنقید کرنا، ناانصافی پہ مبنی جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اس پہ تنقید کرنا، کھل کے بات کرنا، یہ فنڈامنٹل رائٹ اور بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اس کو آپ کسی صورت نہیں روک سکتے۔ لیکن کاش کہ اگر پاکستان بار کونسل یہ اعتبار تصور کرتی ان تمام سٹیٹمنٹس کو کہ جہاں تصویریں لگا کے سٹنگ ججز کے خلاف بولا گیا، ان کو بھی کنڈیم کر دیتے تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہوتا۔ پھر آپ سمجھتے کہ آپ کا فیصلہ غیر سیاسی فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج الیکشن کمیشن نے کیا وہ کمال کیا ہے۔ میں اس میں عمران خان صاحب کا وکیل ہوں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید ہوئی، انہوں نے توہین الیکشن کمیشن کا حکم جاری کر دیا، حالانکہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ وہ عدالت نہیں ہے۔ آئین صرف عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے، اور وہ بھی بہت لمیٹڈ سکوپ ہے۔ یہ سکوپ جو الیکشن کمیشن نے اپنے لیے نکالا ہے، یہ متعصب ہیں، یہ پہلے سے جانبدار ہیں، یہ پہلے سے پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، اور پی ٹی آئی کے خلاف دوسری پارٹیوں کو واک اوور دینے کے مترادف ہے، جس طرح بلے کا نشان لیا۔ لیکن کمال کی بات ہے، جیل میں جاتے ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے، جا کر وہاں فرد جرم عائد کرتے ہیں، جہاں ان کا نہ وکیل ہے عمران خان کا، میں وکیل ہوں ان کا۔ میں اس دن سپریم کورٹ میں گیا، میرا جونیئر جاتا ہے، وہاں باہر کھڑا رہتا ہے، ان کو اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا، اور میری عدم موجودگی میں وہ فرد جرم کا عائد کر دیتے ہیں۔ اور آج تاریخ لگی ہوئی ہے، میں اپنی کمپین میں تھا، آج کی تاریخ میں نہ مجھے نوٹس، نہ مجھے ایس ایم ایس، نہ کسی کی کال، نہ ٹیلی فون کال، نہ ملزم موجود ہے عمران خان، نہ ان کا وکیل موجود ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ان کو نوٹس ہے، اس کے باوجود پیچھے سے کارروائی جاری ہے۔ مجھے جب پتہ چلا میڈیا کے ذریعے، میں بھاگم بھاگ پہنچا تو میں نے ان کو بتایا، حضور آپ ناانصافی کریں لیکن ناانصافی ہوتی ہوئی تو نظر نہ آئے۔ حضور ہم تنقید کرتے ہیں آپ پہ چونکہ آپ جانبدار ہیں، آپ غیر جانبدار نہیں ہیں، اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں، اور آپ نے بلے کا نشان واپس لے کے کروڑوں لوگوں کے بنیادی حقوق معطل کر دیے ہیں، اور اس سب کچھ کی ناانصافی کے باوجود اگر ہم تنقید کریں توہین کے مرتکب ہیں، لیکن ہمیں آپ کم سے کم حق کے دفاع تو دے دیں۔ بہرحال میں نے کہا 8 فروری کے بعد کی تاریخ رکھ دیجئے،
انہوں نے پھر بھی 24 جنوری کی تاریخ رکھ دی. یعنی ان کے پاس کوئی اور کام نہیں سوائے اس بات کے کہ پی ٹی آئی کو نشانہ عبرت بنانا ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دینا، پی ٹی آئی کے خلاف پروگرام کرنے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف بلے کا نشان واپس لینا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف ہم نے فیصلے کرنے ہیں. اگر یہ طرز عمل آئینی اور قانونی ہے تو ہم پھر کس سے فریاد کریں؟ اور ان کو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ تنقید کرتے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. پھر ہم جیل گئے اور جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ وہ بالکل فٹ اور ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ماشاءاللہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ مافیا کی طرح وہ ڈیلے نہیں کرتے، کیونکہ وہ ڈیلر نہیں ہیں، وہ لیڈر ہیں، ویژنری لیڈر ہیں. لیڈر اور ڈیلر میں فرق ہوتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے میڈیا غلط خبریں چلا رہا ہے. کبھی زرداری کے ساتھ گفتگو کی خبریں چلا رہا ہے، کبھی جاوید چودھری صاحب ایسی باتیں عمران خان صاحب کے بارے میں انہونی وہ پیش کر رہے ہیں جو کہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. ایسی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے. میں ان کا وکیل بھی ہوں اور میں ہر ہفتے کم سے کم 3 مرتبہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے جاتا ہوں، 2 دفعہ 3 دفعہ یا بلکہ سم ٹائم اس سے بھی زیادہ. میں ساری پروسیڈنگز میرے سامنے ہوتی ہیں، ملاقاتیں میرے سامنے ہو رہی ہیں. یہ سارا جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف. اس وقت وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ جرت اور بہادری کی علامت ہے عمران خان. اس وقت عمران خان حقیقی آزادی کا سمبل ہے، اس وقت عمران خان غیرت کا سمبل ہے. اس وقت عمران خان نے تمام لوگوں کو اور ان کی جو سجیشنز تھیں یا ان کے ایکسپیکٹیشنز تھیں سب کو شکست دے دی ہے. آج 203 مقدمات میں وہ جن کو فیس ٹرائل کر رہا ہے. قیدی تو وہ منصف ہیں جو وہاں جا کر سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور سارے کیسز کو انہوں نے ایڈجن کیا ہوا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر رہے ہیں اور سارے جج اس بات میں سبقت لے جانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کون پہلے سزا دیتا ہے 8 فروری سے پہلے. اگر یہ آپ کا انصاف ہے، اگر یہ ملک کا نظام انصاف ہے، تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. پھر آپ کا تماشا جو پوری دنیا نے دیکھا ہے اور جو آج پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کا نیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہا ہے، کہ آپ ناانصافی کرو جو ہوتی ہوئی بھی سب کو نظر آئے، اور اس کے بعد اگر کوئی تنقید بھی کرے تو آپ کہو یہ توہین بھی ہے اور اس کے خلاف جی آئی ٹی بھی بنا دی جائے. تو میرا خیال ہے یہ انصاف کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے اپنے ان تمام اداروں کے ان فیصلوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کریں، ہم ناانصافی کریں، ہم ظلم کریں، ہم جبر کریں اور اس کے باوجود کوئی بولے بھی نہ. یہ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے جو پوری دنیا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اور پاکستانی عوام آج عمران خان کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے اور جو اپنا لاڈلا بنایا ہوا ہے عوام نے، وہ اس لیے ہے کہ آپ کی تمام ناانصافیاں، آپ کے تمام جرائم اور آپ کے تمام مظالم لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی.